شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پیچھے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاء کار ثابت ہوئے۔ اور کافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو ہی مت اور بیہودہ گوئی کیا کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ۔ پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں، تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے سخت عذاب میں ہو جائیں۔ واقعی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے۔ جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ غفور الرحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدی کا آسان طریقہ بھلائی سے دفع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں اور جس میں دشمنی تھی وہ گویا آپ کا جگری دوست بن گیا۔